چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا کا تخت جلدی آ جائے. بلقیس کا تخت سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرے پاس آ جائے. قرآن مقدس فرماتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک. بہت بڑا جن تھا عفریت، بہت بڑا جن، جنوں سے بڑا ہیڈ ان کا جن، سرکردہ جن، علم کے لحاظ سے اپنی بڑائی کے لحاظ سے بڑا تھا. اس نے کہا جی کوئی بات نہیں حضرت، میں حکم کی تعمیل کرتا ہوں، میں بلقیس کا تخت لے آتا ہوں. قبل ان تقوم من مقامک، ابھی آپ اپنی محفل ختم نہیں کریں گے تخت پہلے آ جائے گا. محفل آپ کی ختم نہیں ہوگی تخت پہلے آ جائے گا. مگر سلیمان علیہ السلام نے اسے مسترد کر دیا کہ اگر میری محفل 4 گھنٹے ختم نہ ہو تو 4 گھنٹے نہیں آئے گا. میں نے پروگرام لمبا ہو جائے 8 گھنٹے محفل کرتا ہوں تو نہیں آئے گا. اتنا اس قدر سست آدمی مجھے نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں کہ جلدی آئے. جن مار کھا گیا، بہت بڑا جن تھا، بری طرح مار کھا گیا، ذلیل ہو گیا، مار کھا گیا. اب قرآن مقدس فرماتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب. اب وہ ایک درویش بولا، ایک صوفی بولا، ایک ولی بولا، وہ بھی قرآن سنا رہا ہے، وہ بھی قرآن سنا رہا ہے، وہ بھی حدیث سنا رہا ہے، وہ بھی حدیث سنا رہا ہے. اب اس کے سوال پر سارا مجمع متوجہ ہو گیا کہ میں کیا جواب دیتا ہوں. بظاہر تو مشکل ہی نظر آ رہا ہے کہ میں کیا کہوں کہ میری بات مانو. بات وہی رہے گی، وہ کہتے ہیں کہ کس کی مانے. اللہ تعالی نے مجھے سمجھ دی. میں نے کہا کہ بیٹے تیرا جواب میں پھر دوں گا، ایک بات کا تو جواب دے، پہلے تو ہے کہاں کا؟ اس نے کہا جی میں دلی کا ہوں، دلی سے ہوں. میں کہا بیٹے یہ تو بتا کہ دلی میں، کلکتہ میں، بمبے میں اسلام کیسے آیا، یہ بتاؤ. واہ سبحان اللہ. وہ خاموش تھا. میں نے کہا میں نے یہ پوچھا ہے آپ سے، آپ کسی اور سے پوچھیں کہ اس میں بمبے میں اسلام کیسے آیا، کلکتہ میں کیسے آیا، دلی میں کیسے آیا، لاہور میں کیسے آیا، بر صغیر میں اسلام آیا کیسے. وہ تو نہ جواب دیکھے. میں نے کہا حضور تو مکہ پاک میں پیدا ہوئے ہیں، واہ یہاں آئی ہے، یہاں اسلام پھیلا تو یہ صوفیاء نے پھیلایا ہے، سبحان اللہ. یہ اولیاء نے پھیلایا ہے. سبحان اللہ. اہل اللہ نے یہاں بت پرستی کا کلا کما کیا ہے، بتوں کو توڑا ہے تو اولیاء نے توڑا ہے. بر صغیر میں داتا حجویری نے اسلام پھیلایا ہے، بر صغیر کے اندر خواجہ معین الدین اجمیری نے اسلام پھیلایا ہے، بر صغیر کے اندر نظام الدین دہلوی نے اسلام پھیلایا ہے، بر صغیر کے اندر قطب الدین بختیار کاکی نے اسلام پھیلایا ہے، بر صغیر کے اندر فرید الدین پاک پٹنی نے اسلام پھیلایا ہے، بر صغیر کے اندر مجدد الفسانی نے دین پھیلایا ہے. یہ ہیں میرے جن کا میں نام لے رہا ہوں، یہ میرے بزرگ ہیں، میرے باپ، یہ میرے ہیں، میں ان کا ہوں. چونکہ اسلام انہوں نے پھیلایا ہے. اب جواب دیتا ہوں بیٹے، اب میں قرآن کی تشریح وہی مانوں گا جو معین الدین اجمیری کریں گے. سبحان اللہ. قرآن کی تفسیر وہی میرے لیے قابل عمل ہوگی جو داتا حجویری کی ہوگی، وہی قابل عمل ہوگی جو قطب الدین بختیار کاکی کی ہوگی، جو مجدد الفسانی کی ہوگی. اس لیے میرا تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اسلام انہوں نے پھیلایا ہے لہذا ان کی باتیں قابل عمل ہوں گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ سوال جو تو نے مجھ سے کیا ہے میں تجھے دعوت دیتا ہوں یہ کسی اور آنے والے سے بھی ضرور کر. میرے تھے، میں نے ان کا ذکر کر دیا ہے. میرے تھے یہ بزرگ، میرے باپ بزرگ تھے، میں نے ان کا ذکر کر دیا ہے. اگر کسی اور کی ہوں تو وہ بھی بتائیں کہ ان کی ہیں کون. سبحان یہ تو نہیں ہے. یہ اسلام ان لوگوں صوفیاء نے اسلام پھیلایا، اہل اللہ نے اسلام پھیلایا، اور یا اللہ نے اسلام پھیلایا. یہ علماء اور اولیاء دونوں یہ اس روحانیت کی گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، ساتھ چلتے ہیں. ان میں سے عظیم ایک فرد ولایت کا، چونکہ شان ولایت کی بات ہے اور یہ مہینہ بھی حضور غوث اعظم کا، اس لیے حضور غوث اعظم کا ان جلیل القدر اولیاء میں، جلیل القدر بندوں میں ایک عظیم بندہ اسے عبد القادر جیلانی بھی کہتے ہیں، اسے ہم اپنے لفظوں میں غوث اعظم بھی کہتے ہیں. وہ بھی انہی بندوں میں سے ایک بندے ہیں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ریاضت کر کے، اللہ کر کے، وظیفے پڑھ کر، تسبیحاں پڑھ کر پھر ولایت حاصل کی ہے.
یہ پیدا ہوتے ہی ولی تھے اولیاء. آپ سے پوچھا گیا، حضور عبد القادر جیلانی سے پوچھا گیا متا علمتا انک ولی اللہ، حضور سے پوچھا گیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے کہ تجھے کب پتا چلا کہ تو ولی ہے؟ متا علمتا انک ولی اللہ، تجھے کب پتا چلا کہ تو ولی ہے؟ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ فرماتے ہیں لما کنتو بعشر سنین، میں جب 10 سال کا تھا تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ میں ولی ہوں. اب لوگوں نے پوچھا جی یہ کیسے، 10 سال کے تھے تو کیسے پتا چل گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب درس جاتا تھا، سکول میں جاتا، پڑھنے جاتا، مسجد مدرسے میں جاتا، میرے ساتھ ایک غیبی طاقت چلتی تھی، ایک غیبی طاقت میرے ساتھ چلتی تھی. جب میں مدرسے کے اندر جاتا تو وہ غیبی طاقت کی میں آواز سنتا، وہ طاقت کہتی تھی تفسحوا قد جاء ولی اللہ، بچوں جگہ دے دو اللہ کا ولی آ گیا ہے. چنانچہ وہ جگہ دے دیتے تھے. مجھے اسی وقت سے پتہ چل گیا. اور آپ نے اللہ کے فضل سے علم، آپ بہت بڑے فقی، بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے ولی، بہت بڑے اکمل، ساری خوبیوں کا منبع اور مرکز حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے. آپ نے جب دین مکمل کر لیا، فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبا. جو لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے، ولی اللہ جو ہے وہ بس ولی ہوتے ہیں، وہ پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، یہ بات غلط ہے. ولی کے لیے یہ عالم ہونا ہے. اگر کوئی بندہ کسی استاد سے نہیں پڑھا اس نے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کرے تو اسے علم لدنی پڑھا دیتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ کسی عالم کے ساتھ نہیں پڑھا، وہ کسی خطیب کے پاس نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، مگر وہ ان پڑھ نہیں ہے. سائیں توکل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی کے پاس نہیں پڑھے. ایک بہت بڑے مدرسے میں گئے، وہاں 2 مولانا جھگڑ رہے تھے. سائیں صاحب بھی چلے گئے. بھی یہ جھگڑا کیا ہے؟ ایک حدیث پر بحث ہو رہی تھی. وہ ایک کہتے تھے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نہیں ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں یہ صحیح ہے. انہوں نے کہا جی سائیں صاحب آ گئے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ یہ کیا ہے. سائیں صاحب فرماتے ہیں پڑھو، حدیث پڑھو. ایک نے پڑھی، دوسرے وہ کہا کہ نہیں یہ کمزور ہے، یہ ضعیف ہے. جب وہ ضعیف حدیث پڑھی گی تو آپ نہیں بولے، جب وہ صحیح حدیث پڑھی گی تو آپ نے فرمایا یہ صحیح ہے. لوگوں نے کہا سائیں جی آپ پڑھے ہوئے کچھ بھی نہیں ہیں، آپ عالموں کے بارے میں کیسے بحث کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے اور یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا جب یہ حدیث پڑھی گئی ہے تو میں نے دیکھا کہ نور اس بندے کے منہ سے نکل کر آسمان پر جا رہا ہے. بات کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اولیاء کو اگر وہ کسی عالم سے نہیں بھی پڑھے تو انہیں علم لدنی پڑھا دیتا ہے، عالم پڑھا دیتا ہے. حضور غوث اعظم نے بہت علوم حاصل کیے. اب خواب میں نانا کی زیارت ہوئی. سبحان آپ اس وقت تک واز نہیں فرماتے تھے، غوث اعظم واز نہیں فرماتے تھے. حضور کی زیارت ہوئی تھی. آپ فرمایا بیٹے عبد القادر واز کہا کرو. عرض کی حضور زبان میں کچھ کمزوری ہے. تو حضور فرماتے افتح فاقا، اپنا منہ کھول. شیخ اپنا منہ کھولتے ہیں اور حضور نے لب مبارک ڈال دی 7 مرتبہ، 7 مرتبہ لب مبارک ڈالا. اگلے دن یہ اس سے کچھ دن بعد پھر زیارت ہوئی حیدر کرار کی، شیر خدا کی رضی اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ بیٹے عبد القادر واز کہا کرو. حضور زبان میں کچھ دقت ہے، دعا فرمائیں.
آپ نے فرد منہ